السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم درس صحیح بخاری کے سلسلے کی دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل اے ٹو زی آل ان ون کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ان دروس کے کلپس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اشاعت کے سبب ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہر سننے والے کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی، حدیث نمبر 2۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کبھی مجھے گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردیوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ تو سامعین کرام، اس حدیث میں وحی کے نزول کی دو قسموں کے متعلق بیان ہوا ہے، ایک گھنٹی کسی کیفیت کا محسوس ہونا، اور دوسرا فرشتے کا انسانی شکل میں آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام کرنا۔ جبکہ مختلف حدیثوں میں وحی کے نزول کی دیگر اقسام کا بھی بیان آیا ہے۔ مثلا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل شکل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور ان کے 600 پر تھے، وہ کرسی پر تھے جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھی، گویا پورے آسمان کو ڈھانکا ہوا تھا۔ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور دیگر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کوئی بات القاء ہو جاتی تھی۔ تو یہ تمام اقسام وحی کی ہی ہیں، لیکن اس حدیث میں جو دو اقسام بیان ہوئی ہیں ان کو خصوصاً بیان کرنے کا مقصد غالباً یہ ہے کہ اکثر اوقات وحی انہی دو صورتوں میں نازل ہوتی تھی، واللہ عالم۔ کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں صرف 2 بار دیکھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عموماً وحی انہی 2 صورتوں میں نازل ہوا کرتی تھی، البتہ بعض اوقات دیگر صورتوں میں بھی وحی کا نزول ہو جاتا تھا۔ اور یہ بیان کہ سخت سردی میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت شاق گزرتی تھی کہ پسینہ آ جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ مختصر سی شرح حدیث کی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جو حق ہمارے زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین اکرام، ہمارے چینل اے ٹو زی آل ان ون کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور ان دروس کے سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔